آفٹر دا بریک اب آپ کے لیے ایک بہت ہی اہم سیگمنٹ، اس کی کافی فرمائش آئی ہوئی تھی ہمارے پاس. جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ پینڈیمک سے پہلے بھی ایک بڑی پریفرڈ ڈیسٹینیشن پاکستانی پروفیشنلز کی سیکنگ امیگریشن کینیڈا تھی، اور ابھی بھی کینیڈا کافی زیادہ مشہور ہے، پاپولر ڈیسٹینیشن ہے. لیکن پینڈیمک کے بعد اب جب آہستہ آہستہ لوگ پینڈیمک سے نکل رہے ہیں، پیپل آر ونڈرنگ کہ کین دے اسٹل اپلائی، اور کیا رولز اینڈ ریگولیشنز میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی ہے. جو لوگ وزٹ کرنے سے قاصر ہے وہ بھی جاننا چاہتے ہیں، جن کے بچے ڈیورنگ دا پینڈیمک اگر موو کر کے گئے ہیں وہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے پیاروں کو، عزیزوں کو وزٹ کر سکتے ہیں. تو آج ان تمام معاملات میں ہماری رہنمائی کرنے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر اسماعیل صاحب اینڈ عرشی عامر صاحبہ. They are both consultants when it comes to immigrating to America. Canada is concerned, immigration consultants ہیں. ان کی فرم کا نام ہے جی they are part of the Canada Regulatory Council. They are also a member of the Canadian Association of Professional Immigration Consultants. بہت بہت شکریہ عامر صاحب فار بینگ ہیئر. سب سے پہلے مجھے بتائیے پینڈیمک کے بعد کیا قوانین بدلے ہیں؟ کیا اس میں مزید سختی آئی ہے یا یہ ہمارا اٹس اے myth؟ ہاں بالکل، اس کو myth ہی آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ قوانین میں کوئی چینجز نہیں آئے. لیکن اسٹریٹجی ہو سکتا ہے کہ چینج ہو گئی ہو، کیونکہ جب بارڈرز کلوز ہوئے اور بارڈر کلوز ہونے سے پہلے یعنی پینڈیمک سے کچھ ہی پہلے انہوں نے ایک 3 سالہ امیگریشن پلان دیا تھا، جو کہ ایک ایمبیشس پلان کے طور پہ گردانا گیا اس کو کہ کافی ایمبیشس ہے، اس میں بہت لوگ چاہیے، ان کو 3 سالوں میں 1 ملین سے زیادہ لوگ چاہیے. اور پھر آ گیا پینڈیمک اور بارڈر ہو گئے کلوز. تو انہوں نے پھر اس کو اسٹریٹجی کو تھوڑا سا چینج کیا اور زیادہ فوکس اسٹوڈنٹس کے اوپر کیا، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس، ان کو انہوں نے امیگریشن دینا شروع کی فرام ود ان کینیڈا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ اوورسیز ہیں ان کو نا امید ہونا چاہیے یا ان کے کام کوئی رکے ہوئے، کیونکہ کوئی چیز بھی نہیں رکی پینڈیمک کے درمیان. کینیڈا کو اندازہ ہے کہ امیگریشن کتنا ضروری ہے ان کے لیے. امیگرینٹس اپنے ساتھ سکلز لاتے ہیں، اپنے ساتھ اخراجات بھی لاتے ہیں، اور اپنے ساتھ ملٹی کلچرزم کے اندر جو بوسٹ ملتا ہے امیگرینٹ سے. تو اس کو جانتے ہوئے انہوں نے امیگریشن کو نہیں روکا، اپلیکیشن سبمٹ ہوتی رہی. اچھا عرشی جی، آپ کیا کہیں گے کہ آر دیر اینی پریفرڈ پروفیشنز؟ یعنی کئی لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں عام طور پہ دیکھیں لوگوں کا کارپوریٹ ایکسپیرینس ہے، عام طور پہ لوگ بزنس اسٹڈیز کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کیا ڈاکٹرز، انجینئرز، پیپل ہو آئی ٹی پروفیشنلز، ان کے پاس کور اسکلز موجود ہیں، یا ایون پینڈیمک کے بعد میں بھی ہیلتھ کیئر پروفیشنل، نرسز ایٹسٹرا، کیا ان لوگوں کو کوئی پریفرڈ فاسٹ ٹریک ملتا ہے اگر یہ امیگریٹ کرنا چاہیں؟ دیکھیے، یہ جو آئی ٹی کے پروفیشن ہے اس کو تو بہت ہی زیادہ وہاں جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے، اور خاص کر کے جب کہ ویمن جو ہوتی ہیں ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے کہ وہ گھر سے نکلیں، جاب کریں، کیونکہ کچھ کے بچے بھی چھوٹے ہوتے ہیں. تو ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ کووڈ کے دوران بہت ساری خواتین جو جاب نہیں کرتی تھیں وہ بھی مارکیٹ میں آ گئیں، کیونکہ ہوم بیس کا ورک شروع ہو گیا. تو اس لحاظ سے تو میں کہتی ہوں کہ اس معاملے میں آئی ٹی پروفیشنلز کا بہت فائدہ ہوا ہے اس دفعہ. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ اسائلم سیکرز، بہت سارے لوگ رادر دین گوئنگ تھرو دیٹ روٹ، عامر صاحب ابھی بھی انفارچونیٹلی یہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس اگر وزٹ ویزا ہے دے گو دیر اینڈ دے سیک اسائلم. اس میں کیا مشکلات ہوتی ہیں؟ بہت سارے لوگ اس کو ایز اے شارٹ کٹ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن آئی ایم شیور اس کا کوئی نہ کوئی ڈاؤن سائڈ بھی ہوگا. ہاں، ڈاؤن سائڈ تو یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی امیگریشن اپلیکیشن بناتے ہیں، کوئی بھی درخواست دیتے ہیں کینیڈین گورنمنٹ کو، تو آپ کو ٹروتھفل ہونا ہوتا ہے. آپ نیچرلی اگر آپ کو واقعتاً کوئی ایشوز ہیں اپنی ہوم کنٹری میں اور آپ جا کر کے وہاں پر شیلٹر، اسائلم سیک کرنا چاہتے ہیں، ریفیوجی اسٹیٹس لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اگر آپ کے پاس جو بھی ایویڈنس ہے اگر وہ جینوئن ہے تو وہ تو اس کو کنسیڈر کریں گے. لیکن اگر کوئی اسٹوری بنائی ہوئی ہے تو یقیناً وہ اچھی بات نہیں ہے. ایز اے شارٹ کٹ یوز کر رہے ہیں. ایز اے شارٹ کٹ نیچرلی وزٹر ویزا تو آپ لے کے ہی جاتے ہیں پہلے، اس میں تو آپ یہ نہیں، یعنی وزٹ ویزا آپ کو لگا کہ آپ اچھے خاصے، ہمیشہ جیسے کہا جاتا ہے یور کنیکشن از سارٹ اوور ہے، کہ آپ یہاں پڑھ رہے ہیں، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کا اپنا جاب ہے ایٹسٹرا، لیکن سڈنلی وہاں جا کے آپ کا موڈ بن گیا کہ ہمیں کینیڈا بہت پسند آ گیا، اب ہم یہیں رہنا چاہتے ہیں. آپ لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ دونوں میں سے کون سا طریقہ کار لانگ ٹرم میں ان کے لیے زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیے جی، ریفیوجی اسٹیٹس میں تو یقیناً آپ کی کوئی نیڈ ہے، جب بھی آپ جا رہے ہیں آپ کو پریشانی ہے اور آپ وہاں پہنچ گئے ہیں کہ مجھے سیفٹی نہیں ہے فار ایگزامپل، تو پوری دنیا سے آتے ہیں اور وہاں سیٹل ہوتے ہیں. لیکن جو پروفیشنلز ہیں، بزنس مین ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی گول ہوتا ہے کہ ہم زیادہ گرومنگ ہوگی، بہتر ترقی ہوگی، اچھی تعلیم حاصل ہوگی، بچوں کے لیے بھی لوگ کرتے ہیں. تو
تو اگر آپ کا گول ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں کینیڈا از اے گڈ کنٹری اور پیپل نو اٹس اے گڈ کنٹری. اچھا مجھے بتائیں, آپ کی فرم, آپ کی ایز اے کنسلٹنٹ, آپ لوگ سیٹلمنٹ سروسز بھی دیتے ہیں. کئی لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی سروس لی, ہمارا بس کام یہاں تک ہے کہ ہمیں PR ایشو ہو گئی, ہم وہاں پہ اپنا ویزا لے کے اپنا ٹکٹ لے کے پہنچ گئے اور کنسلٹنٹ کا کام ختم ہو گیا. وہاں پہ جا کے ایک نئے سسٹم میں, ایک نئی کنٹری میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا, آپ کو بہت ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو عامر صاحب, اگر پہلے 3 مہینے کے ٹاپ 5 تھنگس کی میں چیک لسٹ آپ سے پوچھوں کہ جن لوگوں نے آپ کی سروسز نہیں بھی لی ہیں, انڈیپینڈنٹلی کر کے گئے, وہ کیا 5 چیزیں جو ان کو فوری طور پہ کرنی پڑیں گی پہلے 6 ماہ میں؟ اچھا, پہلے 6 ماہ سے پہلے جب آپ کا بھی اپلیکیشن پروسیس میں ہے تو ہی آپ کو اپنا ریسرچ شروع کر دینا چاہیے. اکوموڈیشن کے حوالے سے, جاب ہنٹنگ کے حوالے سے, لائسنسنگ کے حوالے سے. جیسے ہم کینیڈین امیگریشن ایڈوائزرز وہاں پہ ریگولیٹڈ ہیں, باقاعدہ لائسنس ہیں, یہاں کی طرح نہیں لوکل ایجنٹ جو اٹھاتے ہیں اور آفس کھول لیتے ہیں. تو یقیناً اگر کسی صاحب کو امیگریشن ایڈوائزر بننا ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اسٹیپس کیا ہیں. اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کیسے MCC میڈیکل کاؤنسل سے رابطہ ہوگا. انجینئر ہیں تو کیا. تو اسپیڈ ورک اگر آپ کر لیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی. جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو نیچرلی آپ نے بہت کچھ جانکاری لے لی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے نیچرلی اکوموڈیشن کو ہینڈل کرنا ہے. ٹیمپرری اکوموڈیشن میں جائیے یا پرماننٹلی جائیے, رینٹل میں جانا ہے کہ پرچیز کرنا ہے. اکوموڈیشن از دا بگ ون. دین جاب سرچ کے حوالے سے اگر آپ نے پہلے سے ریسرچ کی ہوئی ہے, کچھ کانٹیکٹس بھی بنانے ہیں آپ نے, اپنے لوگوں سے, دوست احباب سے رابطہ کرنا ہے. تو کیونکہ ہم وہیں ہیں آلریڈی, تو سیٹلمنٹ فلاسفی کو ہم فالو کرتے ہیں. وہاں پہ جب لوگ آتے ہیں تو ان کو رہنمائی بھی کرتے ہیں. لوگ بہت اوپن مائنڈیڈلی جاتے ہیں, اپنی جمع پونجی یہاں سے اکٹھی کی, سائن کیا, گھر ہے, گاڑی ہے تو اس کو بھیجا اور ان کے ہاتھ میں کچھ کیپٹل آ گیا. اس وقت کے کینیڈا کے ماحول کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نمبر 1, اگر آپ نے یہ اسپیڈ ورک کیا بھی ہے, جاب مارکیٹس ہر جگہ پریشرائز ہیں, اگر آپ کو سوا سال تک جاب نہیں ملتی, کیا اتنی تیاری, اتنا کیش آپ کے پاس ہونا چاہیے؟ کیا لوگوں کو آپ مشورہ دیں گے کہ اگر آپ کو جیسی تیسی بھی کوئی ٹیمپنگ جابز مل جاتی ہیں آپ اس سے کترائیں نہیں, بے شک اگر آپ کو وہ لگ رہا ہے کہ اٹس اے اسٹیپ ڈاؤن, لیکن پلیز کر لیجیے سو دیٹ یو گین کینیڈین ایکسپیرینس. یا پھر تیسرا طریقہ کہ کوئی چھوٹا موٹا اپنا کاروبار کرنے کی کوشش کریں. ان تینوں میں سے کون سا روٹ لیں؟ تو پینڈیمک اور نو پینڈیمک آپ کو ایک خاص رقم تو ساتھ اپنی لانی ہوتی تھی سیٹلمنٹ فنڈز کی صورت میں, لیکن ساتھ میں یہ مشورہ بھی دیا جاتا تھا کہ آپ جتنی زیادہ اماؤنٹ لے کے آئیں گے تو اتنا زیادہ آپ انڈر پریشر نہیں ہوں گے کہ کوئی بھی جاب آپ کے راستے میں آئی تو آپ پریشر میں آ کے اس کو ٹیک اپ کریں, کیونکہ آپ کو اپنا کیریئر بلڈ کرنا ہے. کبھی کبھار اسکریچ سے کرنا ہے, یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام اے لوور رنگ آف دا لیڈر. اس کے لیے یقیناً کوئی لائسنسنگ کی ریکوائرمنٹ ہے, کوئی اپ گریڈ کرنی ہے کوالیفیکیشن. میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کینیڈین ایجوکیشن حاصل کریں اور نیچرلی اس کے درمیان میں آپ کو پیسے کی ضرورت پڑے گی تو پیسہ آپ لے کے آتے ہیں تو اس میں آپ کو تھوڑا سا پریشر آپ کا ریلیز ہوتا ہے. یس, کچھ جابز آپ کر سکتے ہیں سائڈ میں تاکہ آپ کا گزر بسر ہو, لیکن یہ کہ سپورٹ بہت ہے. اگر آپ پڑھائی کر رہے ہیں تو آپ کو ایز اے فیملی وہ کافی فائنینشیل اور اس سے ویلفیئر کنٹری ایز ویل, تو آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ اب ہم کھائیں گے کہاں سے اور رہیں گے کہاں پر. So your basics will be taken care of. Exactly, that is why Canada is اچھا ارشد جی, مجھے یہ بتائیے کہ اب ہمارے یہاں کیونکہ دوبارہ راستے کھلے ہیں, پیپل آر کمنگ, ایکسپیڈائٹ ہوئے معاملات, وہ خواتین جن کی شادی کسی کینیڈا بیسڈ فیملی میں ہو رہی ہے اور نکاح ہو جاتا ہے, اس کے بعد پیپر ورک شروع ہوتا ہے کینیڈا کے لیے بھی, یا کینیڈا دوسری ڈیسٹینیشن سے مختلف ہے اس حوالے سے؟ کینیڈا میں جب آپ کی شادی, یہاں جیسے آپ کی شادی ہو رہی ہے تو آپ کے جو اسپاؤس ہے وہ آپ کو اسپانسر کرے گا. صحیح. اور وہ پروسیس جو ہے وہ 6 to 1 years کا, 6 months to 1 year کا ہوتا ہے. اور میرے خیال میں تو یہ بہت فاسٹ پروسیس ہے, اور اس میں یہ شرط بھی نہیں ہوتی کہ آپ کے اسپاؤس کے پاس جاب ہے یا نہیں ہے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کو بلائیں تو آپ زیادہ اچھا کانسنٹریٹ کر کے کام کر سکیں گے. ٹھیک ہے ارشد جی, اس میں جو آپ نے کہا کہ 6 مہینے سے سال کا وقت لگتا ہے, اس دوران اگر اسی خاتون کے پاس جس کا یہ اپلیکیشن ان پروسیس ہے کینیڈا کا وزٹ ویزا موجود ہے تو کیا وہ وزٹ کر سکتی ہے؟ جی ضرور, اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, اینڈ شی کین اسٹے فار دا ڈیوریشن, جیسے 6 مہینے دیا ہے تو اس میں ویٹ کیا جا سکتا ہے. ایک اور سوال عامر صاحب, سپر ویزا کا ذکر کیا جاتا ہے ان والدین کے لیے یا بزرگ افراد کے لیے جن کے بچے PR لے کے آلریڈی وہاں پہ سیٹلڈ ہیں, ان کو میرے خیال میں جو پہلے میں نے رولز پڑھے تھے کہ 2 دفعہ آپ کو وزٹ کرنی پڑتی ہے, اس کے بعد یعنی آپ کا پہلے ایک ہسٹری ہونی چاہیے کینیڈا کو کمنگ ایز اے وزٹر, اینڈ دین یو کین اپلائی فار اے سپر ویزا. کیا اس میں کوئی رد و بدل آئے اور اس کی کچھ گائیڈنس دیجیے؟ ہاں, تو اس میں سپر ویزا کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ 2 مرتبہ آئیے یا آپ نہیں بھی آئے تو بھی آپ سپر ویزا اپلائی, پہلا ویزا سپر ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. بالکل, پہلا ویزا آپ سپر ویزا کر سکتے ہیں. سپر ویزا از ایکچولی اندر نیم فار وزٹر ویزا, لیکن اٹس اے اسپیشل کیٹیگری فار پیرنٹس اینڈ گرینڈ پیرنٹس. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو
عام وزٹر ویزا میں جو کہ آپ لے سکتے ہیں 6 months کا اسٹے دیا جاتا ہے ایٹ میکسیمم. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک تو ویزا ڈیوریشن بڑا ہوتا ہے 10 سال کا, اور 2 سال کا اسٹے آپ لے سکتے ہیں, تو اس میں آسانی ہو جاتی. پیرنٹل اسپانسرشپ کیونکہ رک گئی. ویری کوئکلی سر, لاسٹ 30 seconds آف دا شو, جو لوگ میرا یہ شو دیکھ رہے ہیں اور آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو کس طرح, ہاؤ کین دے گیٹ ان ٹچ ود یو؟ AmirIsmail.com ہماری ویب سائٹ ہے, اس پہ آئیے اور ہم سے رابطہ کیجیے. تھینک یو سو مچ عامر صاحب. سرٹیفائڈ ویریفائڈ کنسلٹنٹس جو کہ خود کینیڈا میں بیس ہیں, نہ صرف آپ کی اپلیکیشن کو بلکہ آف کورس آپ کو وہاں سیٹلمنٹ میں بھی ہیلپ کر سکتے ہیں, یہ اور ان کی ٹیم. بہت شکریہ ارشی جی, اینڈ بہت شکریہ عامر صاحب فار بینگ ہیئر. اسی کے ساتھ جی ہم بڑھتے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. ویل بی رائٹ بیک.